تو یہ وجہ تھی جس کی بنا پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا، اور عبداللہ بن زبیر نے بھی، اور یہ دونوں حضرات مدینہ سے مکہ چلے گئے تاکہ یزید کی بیعت سے بچیں۔ ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کا یہ لوگ لحاظ کریں گے، ومن دخلہ کان آمینہ، قرآن مجید کہتا ہے جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، کوئی جانور بھی وہاں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، وہاں کی گھاس، وہاں کے پودے پتے تک مامون ہیں، تو ہم جب وہاں جائیں گے تو یہ حکومت ہمیں تنگ نہیں کرے گی، اور ہمیں جو ہماری ایک فقہی اختلاف ہے، ایک فتوے کا اختلاف ہے، اس پہ ہمیں ہمارے ضمیر کے خلاف جانے پہ مجبور نہیں کرے گی، جبری بیعت والا جو ان کا ذہن بنا ہوا ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گی، لحاظ کر لے گی۔ تو دونوں حضرات وہاں چلے گئے، اور تقریباً 4-5 مہینے عبداللہ بن زبیر، حسین رضی دونوں وہاں پر ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور بڑے ان کے آپس میں مشورے چلتے رہے، زیادہ وقت یہ مسجد الحرام میں عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا، اگر آپ صحیح روایات کو دیکھتے ہیں، ضعیف، کمزور، جھوٹی روایات کو سائڈ پہ کریں اور صحیح روایات کو دیکھتے ہوئے آپ چلیں گے تو یہ واضح نظر آئے گا کہ ان دونوں حضرات کا کام اسی طرح تھا جو صحابہ کرام کی شایان شان ہے۔ یہ کسی قسم کا فتنہ نہیں پھیلانا چاہتے تھے، کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اور کسی قسم کی بدامنی کے مرتکب نہ ہونا چاہتے تھے، نہ دوسروں کو کرانا چاہتے تھے۔ اگر یہ بدامنی کرنا چاہتے، فتنہ فساد، خون خرابہ کرانا چاہتے تو مکہ کے اندر یہ اعلان کر دیتے، صحابہ وہاں بھی کم نہیں تھے، تابعین بے شمار تھے۔ خاص طور پہ یہ زمانہ حج کا شروع ہو رہا تھا، یعنی رجب میں تو یزید کی حکومت قائم ہوئی ہے، شعبان میں عبداللہ بن زبیر حسین یہ مکہ پہنچے ہیں، اور پھر جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو موسم حج قافلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ زمانے فاصلے بہت ہوتے تھے، لوگ کئی مہینے پہلے روانہ ہو جاتے تھے، اور کافی دن پہلے ہی آ کے، کئی ہفتوں پہلے مکہ میں آ کے جمع بھی ہو جاتے تھے، تو موسم حج شروع ہو چکا تھا۔ یہ اگر ان حاجیوں میں اعلان کر دیتے کہ ہم نے یزید کے خلاف یہ جد و جہد کرنی ہے، تو یہ دو نواسے ہیں، نواسہ صدیق اکبر اور نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں لوگ تو ان کو وہیں مل جاتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے تھے کہ اگر مجھے کسی اور جگہ پہ قتل کر دیا جائے وہ مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے حرمین شریفین میں خونریزی ہو۔ وہی بات جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کے خلاف بھی فوجی کارروائی نہیں کروائی، صرف اس لیے کہ کہیں میری وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر خونریزی نہ ہو، اپنی جان دینا گوارا کر لی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیور دیکھ رہے تھے حکومت کے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ اتنے مصر ہیں مجھ سے جبری بیعت لینے پہ کہ یہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں مجھے قتل ہی کرا دیں گے۔ مدینہ سے اسی لیے آئے تھے کہ حرمین کے اندر نہ ہو، مگر اب ان کے تیور پھر بدل چکے تھے، یعنی یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، وہ نرم مزاج آدمی تھا، اس کی نرمی کی وجہ ہی سے یہ دونوں حضرات مدینہ سے مکہ آ گئے تھے، اس نے ہاتھ نہیں ڈالا ان کے اوپر۔ تو یزید اس پہ اتنا غصہ ہوا اس بات پہ کہ بھئی تمہارے ہوتے ہوئے یہ دونوں حضرات بیعت کیے بغیر کیسے مکہ چلے گئے؟ تو ولید کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ انتہائی ایک بدمزاج آدمی عامر بن سعید اشدق کو حجاز کا گورنر بنا دیا۔ اشدق کا معنی ہے وہ شخص جس کی بانچیں یہ چری ہوئی ہوں، پھٹی ہوئی ہوں، اردو میں سے منہ پھٹ کہہ سکتے ہیں، بدتمیز آدمی۔ تو اسے جب حجاز کا گورنر بنا دیا تو اس نے آتے ہی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں تو مکہ پر بھی حملہ کروں گا، میں تو مسجد الحرام پر بھی حملہ کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو بنو امیہ کے ایک شہزادے نے کہا کہ اس سے تو ناک کٹ جائے گی، دنیا کیا کہے گی کہ حکومت یہ کیسے مسلمان ہیں مسجد الحرام پہ حملہ کر رہے ہیں؟ تو عامر بن سعید نے کہا کسی کی ناک کٹتی ہے تو کٹے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں حملہ کروں گا۔ مگر حملہ کرنے کا موقع اس لیے ذرا نہیں رہا تھا کہ حاجی وہاں جمع ہو رہے تھے، لیکن حج کے بعد تو حملہ یقینی تھا۔ تو حضرت حسین نے یہ فرمایا کہ میری وجہ سے یہاں پہ خونریزی ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ادھر سے عراق کی طرف سے خطوط آ رہے تھے تو آپ نے عراق کا سفر کر لیا، وہ پھر ان کا یہاں سے جو راستہ ہے اور وہ داستان ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ وہ خلاصہ آپ سب جانتے ہیں کہ عراق وہاں پہنچے ہیں، وہاں کربلا میں محاصرہ ہوا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑی تاریخی غلط فہمی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہماری تاریخوں کے اندر چلا آ رہا ہے اور اس جھوٹ کو لوگ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ اقتدار کے بھوکے تھے،
اور انہوں نے حضرت حسین کو انہوں نے دھوکہ دیا، مشورہ دیا کہ تم عراق چلے جاؤ، وہاں حکومت قائم کرو، اور نیت یہ تھی کہ حسین وہاں جا کے قتل ہو جائیں اور میں واحد خلیفہ عالم اسلام کا بن جاؤں۔ یہ روایت بالکل جھوٹی ہے، یہ صحابہ کرام کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر حسین سے بالکل اس کے برعکس بات فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے حسین، آپ یہاں مکہ میں میرے ساتھ رہیں، یہاں پر آپ محفوظ ہیں۔ اور اس کے جواب میں حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں کہیں اور قتل کر دیا جاؤں مجھے گوارا ہے، مگر یہ مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے حرمین شریفین میں خونریزی ہو۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، اخبار و مکہ کی روایت ہے، اور اس سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل الفتاویٰ کے اندر جو ان کا رسالہ ہے ذب الجہول عن سبط الرسول، اس میں بھی حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بالکل ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے، کوئی دنیا کی طلب، کوئی دنیا کے ہوس، اس سے بالکل الحمدللہ تمام صحابہ کرام اس سے پاک تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہیں مکہ میں رہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مجھے میرے ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے۔ اس لیے ان کی وہ یزید کا جتنا بھی دور تھا، یزید کے آخری چند مہینوں کو جو آپ چھوڑ دیں، وہ مکہ میں مسجد حرام میں عبادت ہی کرتے رہتے تھے، کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی لوگوں کو جمع نہیں کیا، ورنہ چاہتے تو وہاں سے جمع کر کے چلتے وہ شام کی طرف، کچھ بھی نہیں کیا، کئی سال گزار دیے وہاں پہ، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا حمامۃ المسجد، حمامۃ المسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ کا کبوتر۔ جو بھی حاجی جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کبوتر، وہاں کتنے، وہ کبوتر کعبہ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، وہیں پھرتے رہتے ہیں، وہیں اڑتے ہیں، وہیں دانہ کھاتے ہیں۔ تو یہ کعبہ میں اپنے گویا کہ 24 گھنٹے ان کے وہیں پہ ہوتے تھے، تو ان کو حمامۃ المسجد الحرام کہا جاتا تھا۔ مگر پھر حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی قیادت سنبھالنا پڑی، اور ایسا ہوا کہ یزید نے اپنے آخری دور میں، جب کربلا کا سانحہ ہو چکا ہے، حضرت حسین اپنے خاندان سمیت وہاں شہید ہو چکے ہیں، اور یزید نے اتنے بڑے المیے اور اتنے بڑے ظلم کے مقامی ذمہ داروں سے پوچھ گچھ بالکل نہیں کی، پس پشت ان کو لعنتیں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، بہت ان کو لتاڑا ہے، لیکن یہ کام تو عوام کا ہے کہ ہم کسی ظالم کو لتاڑ دیں، برا بھلا کہہ دیں۔ حکمران سے تو مطالبہ کچھ اور ہے۔ اگر حکمران صرف لتاڑنے پہ، برا بھلا کہنے پہ، لانتے دینے پر اکتفا کرے تو دنیا میں عدل و انصاف کا تو نام ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا عراق کا، جس نے فوج بھیجی تھی حسین کو شہید کرنے کے لیے، اس کو اس کے عہدے سے رسمی طور پر بھی معطل نہیں کیا۔ ایسا تو آج کل بھی کر دیا جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جناب اس کو گورنر کو معطل کر دیا، SHO کو ہٹا دیا، DIG کو جناب معطل کر دیا، اتنا رسمی طور پر بھی نہیں کیا۔ اچھا، اگر عبید اللہ بن زیاد جی بہت بڑا آدمی تھا یا اس کو ہٹانا مشکل تھا، تو جس نے لشکر کی قیادت کی تھی یعنی عمر ابن سعد، اس کو ہٹا دیتے، نہیں، اسے بھی کچھ نہیں کیا، وہ اپنے عہدے پر رہا ہے۔ جو نائب سپہ سالار تھا، جس نے آگے بڑھ کے کہا ہے یعنی شمر بن ذی الجوشن کہ حملہ کرو، حسین کا سر کاٹو، وہ بھی اپنے عہدے پہ رہا ہے۔ اور جنہوں نے آگے بڑھ کے سر کاٹا ہے وہ 2-3 سپاہی جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں، یزید نے کبھی ان سے بھی باز پرس نہیں کی، ایک دن کے لیے لاک اپ میں بھی نہیں ڈالا گیا کہ کچھ پوچھا گیا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال سے یزید کے خلاف جو نفرت پھیلی وہ بالکل ایک فطری بات تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں یزید کی حکومت کا آخری سال تھا 63 اور 64 کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ میں یزید کے خلاف خروج ہو گیا۔ کئی صحابہ کرام اور سینکڑوں تابعین یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی بیعت توڑ دی۔ تو یزید نے پھر ایک بڑا لشکر بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ تم نے پہلے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں کے جو لوگ ہیں جو میرے مخالف ہیں ان کی سرکوبی کرنی ہے، پھر مدینہ میں گھس کے مدینہ کو اندر سے بھی تم نے لوٹنا ہے، 3 دن تک مدینہ حلال ہے تمہارے لیے۔ یہ میں کوئی کچی روایت نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں جی روافظ کی روایت ہے، شیعہ کی روایت ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، یہ امام احمد ابن حنبل کے جو ان سے جو سوالات پوچھے گئے تھے رجال کے متعلق، ان کے اقوال ہیں، کئی کتابیں ہیں اس موضوع پہ، لیکن اگر آپ موسوعۃ اقوال الامام احمد اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ چیز مل جائے گی آپ کو، صحیح سند سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یزید بن معاویہ سے حدیث کوئی نقل کی جا سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ انہو
فعل بأہل المدینۃ ما فعل، وہی تو ہے جس نے مدینہ میں وہ کچھ کروایا۔ تو پوچھا گیا ما فعل، کیا کیا اس نے؟ فرمایا نہبہا، اس نے مدینہ کو لوٹا تھا، وہ شہر کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرم قرار دیا ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من اخاف اہل المدینۃ اخافنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مدینہ والوں کو خوف دلایا گویا اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہ وہ لوٹ مار سب کچھ ہوا، وہاں پہ جو باہر جو صحابہ کرام لڑنے کے لیے آئے تھے وہ تو شہید ہو گئے، تابعین کرام شہید ہو گئے، پھر یہ لشکر اندر جا کے مدینہ کو لوٹتا رہا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، معمر صحابی تھے، اور ان کی احادیث مشہور ہیں، سب سنتے ہیں، بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو جابر ابن عبداللہ جو نابینا تھے اس جنگ میں شریک بھی نہیں تھے، بیچارے اپنے گھر میں تھے، ان کے گھر کو بھی لوٹا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک چند دراہم میرے پاس رکھے ہوئے تھے، میں نے سنبھال کے رکھے، میرے آقا کی نشانی ہے، ان ظالموں نے گھر میں گھس کے وہ تک نکال لیے۔ تو بتائیں کسی کے گھر کو کیا چھوڑا گیا ہوگا۔ تو خیر کچھ مکانوں کو یزید نے خود کہا تھا فلاں فلاں محلے کو چھوڑ دینا، ان کو مستثنا کر کے پورے مدینہ کو لوٹا گیا۔ اور اس لشکر کو یہ تاکید تھی کہ اس کے بعد انہیں مکہ جا کے عبداللہ بن زبیر سے لڑنا ہے۔ تو یہ لشکر پھر مکہ گیا، راستے میں اس کا جو امیر تھا یعنی مسلم بن عقبہ وہ فوت ہو گیا۔ www.darsequran.com